والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى وصحبه الكريم والهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المبين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد سنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ تکاثر کی تفسیر کے حوالے سے ہمارے سلسلہ وار خطابات کے ایمان مبارک اپنے تسلسل سے سوال خطاب ایمان سورہ تکاثر کی تفسیر کے حوالے سے انسان کی دو حاجات اور ضروریات ہیں. نمبر ایک، انسان کا دل، اور پھر دل کو غذا مہیا کرنا، خوراک مہیا کرنا، اور دل کو تباہ ہونے سے اور تباہ ہونے کے اسباب سے بچانا. اور نمبر دو، انسان کا بدن، انسان کا جسم، اور جسم کو غذا اور خوراک مہیا کرنا، اور اس جسم کو تباہ ہونے سے اور برباد ہونے سے بچانا. انسان کے دل اور روح کی غذا و خوراک اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اس لیے کہ غذا وہی ہوتی ہے اور خوراک وہی ہوتا ہے جو موافق ہو، جس کی وہ غذا اور خوراک ہے اس سے مناسبت اور موافق. اور انسان کے دل سے مناسبت اور انسان کی روح سے موافقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کی ہے. سو یاد الہی اور یاد مستقبل، اللہ کی یاد اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، یہ انسان کے دل اور روح کی غذا اور خوراک ہے. جب تک دل کو اور روح کو
یہ خوراک اور غذا ملتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، اور جب یہ خوراک اور غذا میسر نہ آئے، دل اور روح کو یہ خوراک نہ ملے تو دل مر جاتا ہے۔ کسی اور کی یاد میں دل کا ہونا اور کسی اور کی یاد میں دل کا ڈوب جانا اور کسی اور کی یاد میں دل کا اس طرح گم ہو جانا کہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد نکل جائے، یہ دل کو تباہ کرنے والے اسباب میں سے اس سے دل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس سے روح ایمان تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد اور ہو جاتا ہے۔ روح کی زندگی اور روحانی دل کی زندگی، حقیقی زندگی میں ہمارا کھانا پینا اور جسم کا خیال کرنا، جسم کی دیکھ بھال کرنا در حقیقت یہ دل اور روح کے لیے، اس لیے کہ دل اور روح بھی اسی جسم سے وابستہ ہے، اسی جسم میں روح اور دل کا تعلق انسان کے اس بدن اور جسم سے۔ بدن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن انسان کا روحانی دل اور انسان کی روح باقی رہے گی۔ جسم کو فنا ہے اور روح کو بقا ہے۔ سوچ رہے کہ انسان ہر وقت اپنے جسم اور بدن میں لگا رہے، اسے شب و روز فقط اپنے جسم کا خیال ہو، فقط اپنی روح کا خیال ہو، اور انسان فقط جسم اور بدن کا خیال ہو، روح کو دل کو بھول جائے، روح اور دل کی طرف توجہ نہ رہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر بدن اور جسم کے لیے چار چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، مکان، رہائش گاہ۔ دوسرے، موسم میں گرما اور سرما میں سردی اور گرمی سے بچائے۔ دوسری، جائے پناہ ہو، جائے قیام ہو، جائے رہائش ہو، جائے سکونت ہو۔ نمبر دو، کھانا اور کھانے کے مختلف سامان اور اسباب۔ نمبر تین، پینا، پینے کے لیے پانی وغیرہ، یہ انسان کی
بنیادی ضرورت اور حاجت ہے. اور نمبر 4 پہننے کے لیے لباس. ہر موسم کی مناسبت سے اسے لباس چاہیے. ضرورت کی حد تک یہ سارے سامان ٹھیک ہے اور انسان کی حاجت ہے اور ضرورت ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. پھر انسان حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر اپنی ان حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت شب و روز کوشاں ہوتا ہے. اسے اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنی ہوتی ہے. اور پھر اس مرحلے پر انسان جا پہنچتا ہے. یہی مکان، یہی کھانے پینے کا سامان، یہی لباس، یہی اولاد، یہی مال و دولت انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. اور اس کی تباہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں ضرور بیان کیا، الہاکم التکاثر، کہ لوگوں تم کو مال کی کثرت میں، مال کے زیادہ ہونے میں اور اولاد کی کثرت میں، اولاد کے زیادہ ہونے میں اللہ سے اور آخرت سے غافل کیا. تکاثر کے دونوں معنی ہیں. تکاثر اموال بھی ہے، یہ مالوں کا زیادہ ہونا، اور تکاثر اولاد بھی ہے، اولاد کا زیادہ ہونا. انسان کا جب مال زیادہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، مال کی لالچ، حرص اور تمام دن بدن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان حرام کی تمیز نہیں کرتا، اسے ہر وقت مال کی حوث ہوتی ہے، مال کی لالچ ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت مال کے تمام میں ہوتا ہے. اس کے مزاج میں ہر وقت مال کی طرف اور مال کو تلاش کرنا اور شب و روز طلب مال کے لیے کوشاں رہنا، یہ شامل ہو جاتا ہے. جب یہ چیز شامل ہوتی ہے اور انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے، جسم کو بھول جاتا ہے، روح کو، دل کو بھول جاتا ہے، فقط اس کی توجہ جسم پر ہوتی ہے اور بدن پر ہوتی ہے، تو پھر اس مرحلے پر مال انسان جو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اس مرحلے پر اولاد انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. کہ تم مال کے ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہو، یا پھر مال کے ہوتے ہوئے بھی اس کی یاد میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں.
اس کی یاد میں مگن ہوتے ہو، اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہو، یا پھر اولاد کے ہوتے ہوئے ہر وقت دل میں اللہ کی یاد اور اس کے حبیب کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو فرمایا اللہ کو لوگوں تمہیں مال کی کثرت میں، مال کے زیادہ ہونے میں، اولاد کی کثرت میں، اولاد کے زیادہ ہونے میں اللہ سے غافل بنا دیا، یاد الہی سے، یاد مستقبل سے غافل ہو گئے۔ تمہاری زندگی غفلت کی شکار ہو گئی ہے، تمہاری زندگی سے اللہ کی یاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نکل گئی اور تم شب و روز دنیا پہ فوکس کرتے ہو، دنیا کے مال اور دولت پر فوکس کرتے ہو، دنیا کے جاہ منصب، شہرت اور عزت پر فوکس کرتے ہو، اور تم آخرت کو بھول گئے، آخرت کے عذاب کو بھول گئے، جہنم اور دوزخ کو بھول گئے، قبر اور قبر کی شدت کو بھول گئے۔ اس مقام میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں یاد خدا سے غافل بنا کر تباہ و برباد کر دیا۔ روح اور دل کی خوراک جتنی زیادہ کرتے اتنا ہی دل اور روح کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن جب جسم کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے، وہ اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے بھی اور طبی نقطۂ نظر سے بھی زیادہ کھانا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح زیادہ مال جس میں انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اولاد کی کثرت جس میں انسان اپنے مالک اور خالق کو بھول جائے، انسان کے لیے نقصان دہ۔ انسان چاہتا ہے اس کا مال بڑھتا رہے، بڑھتا چلا جائے۔ مال کی خواہش زندگی کے ہر مرحلے پر ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، کثرت کی خواہش ہوتی ہے، برتری کی خواہش ہوتی ہے، اور معاشرے میں ایک ممتاز مقام اور ممتاز حیثیت کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اپنی حدود میں نہ رہیں تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تاریخ کا مطالعہ کیا اور سنا تاریخ کی حوالے سے کہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہزار ایسے لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، جن کی زندگی کا سارا فوکس مال و دولت پہ تھا، عیش و عشرت پر تھا، جاہ و منصب پر تھا، منصب و شہرت پر تھا، جن کی زندگی کا مقصد فقط مال تھا، جن کی زندگی کا مقصد فقط جاہ و جلال تھا، جن کی زندگی کا مقصد فقط عیش و آرام تھا، وہ آج ہم پہ نہ رہے، ان کے نام مٹ گئے، ان کی داستانیں ختم ہو گئی، وہ تا قیامت وہ لوگ کائنات کے لیے اور کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن۔ اللہ پاک فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں انسانوں، تمہیں مال کی کثرت میں یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے،
اولاد کی کثرت میں یاد خدا یاد مصطفیٰ سے غافل نہیں. تو جب آپ زندگی میں یہ سمجھیں کہ مال ہمیں یاد خدا سے غافل کر رہا ہے، اولاد یاد خدا سے غافل کر رہی ہے اور غفلت کا باعث بن رہی ہے، تو اس موقع پر آپ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگا کریں، مولا ہمارا مقصد نہ یہ مال ہے، نہ یہ دولت ہے، نہ یہ اولاد ہے، نہ یہ شہرت اور منصب ہے. ہماری زندگی کا مقصد تو مولا فقط تیری رضا ہے. ہمارے دل کو مال سے نکال کر، حب مال سے نکال کر، دنیا سے نکال کر، حب دنیا سے نکال کر مولا اپنی محبت کی تازگی ادا کر، اپنی محبت کی چاشنی ادا کر، اپنی محبت کی لذت ادا کر، اپنی محبت کی مٹھاس ادا کر. آج کتنے لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے حرام کما رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، اور مسلسل شب و روز اس کی کوشاں مختلف ہیرے بہانے بناتے ہیں، مختلف ہیرے تراشتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ناجائز جائز ہو جائے. وہ ناکام آخرت کو بھول گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب کو بھول گئے، عذاب و قبر کو بھول گئے. وہ اس بات کو بھول گئے کہ جب یہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر بس مال کی طرف میں ہوتا ہے، مال کی جستجو میں ہوتا ہے، مال کی تلاش میں ہوتا ہے، مال کمانے میں ہوتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، الہاکم التکاثر، کہ لوگوں نے مال کی کثرت میں، دولت کی کثرت میں اللہ سے غافل کر دیا. مؤذن اذان دیتا، مؤذن اذان دیتا، پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کے بعد پھر نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم جیسے ہزار باتوں ایسے ہیں جو اذان سنتے ہیں مسجد نہیں آتے، اذان سنتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اذان سنتے ہیں لیکن اذان کا جواب نماز پڑھ کر نہیں دیتے. ایک طرف کاروبار ہے تو ایک طرف نماز کا ٹائم نکل رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، آفس میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، دکان میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. صبح نکلے شام آئے ساری نمازیں قضا ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب یہ مرحلہ آئے تو سمجھ جائیں کہ اب مال نے ہمیں غافل کر دیا ہے، یعنی خدا یعنی مصطفیٰ سے. نماز کا ٹائم ہو جائے تو دنیا کے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز. ایسی نوکری، ایسی ملازمت، ایسے کام، ایسے کاروبار سے اللہ کی پناہ جس میں انسان نماز نہ پڑھ سکے. آپ ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگا کریں جو آپ کو نمازوں سے غافل کرتے، روزوں سے غافل کرتے، زکات دینے سے غافل کرتے، حج سے غافل کرتے، یاد خدا یاد مصطفیٰ سے غافل کرتے. جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب دل دنیا کی یاد میں ڈوب رہا ہے، دنیا کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، دنیا کے دریا میں دل ڈوب کر ڈگمگا کے تباہ ہو گیا، تباہ ہونے جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہر کام سے پہلے
ہر کام سے پہلے اللہ کی یاد کریں. آپ سوتے ہیں، آپ جانتے ہیں سونے سے پہلے بھی دعا کریں. سونے سے پہلے بھی دعا کریں. پھر نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کی بھی ایک دعا. تو آپ کے تو نیند کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہے اور نیند کا خاتمہ بھی اللہ کے ذکر سے. آپ کی تو نیند میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی یاد ہونی چاہیے. بیداری کی بات الگ ہے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ کی نیند بھی یاد الہی یاد مصطفی میں. جب ایسا ہوگا تو پھر آپ کا دل آپ کو بچا سکے گا تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، دنیا اور آخرت میں ناکام ہونے سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ السلام کی دعائیں ہمیں جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روح اور دل کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا صلاة سنة رسول الله. Thank you.